حضرت پیر صاحب، وہ جو علمی مرتبہ اور مقام حضرت امام کا مذکور ہوا، اس میں ایک واقعہ خاص طور پر ملتا ہے کہ مامون الرشید نے جو امتحان لینا چاہا اور بڑے بڑے اکابر علماء نے مناظرہ کیا، مباحثہ کیا، اس کی کچھ جھلکیاں۔ جی حقیقت تو وہی ہے جو ڈاکٹر حامد فاروق بخاری صاحب نے بیان کی، لیکن ظاہری طور پر مامون الرشید کا عہد علمی اعتبار سے اہل علم کی قدردانی کا دور ہے، اور اس کو گولڈن ایج آف اسلامی تاریخ میں بہترین سنہری دور کہا جاتا ہے۔ دار الترجمہ بھی قائم کیا، علماء اور فضلاء کی قدردانی، اور انہیں اسی وجہ سے اس کے دربار میں بہت بڑے بڑے صاحب علم لوگ جو تھے وہ موجود رہتے، اور مامون خود ان مجالس اور مباحث میں دلچسپی لیتا۔ جی ایک چھوٹا سا واقعہ میں عرض کر کے پھر آگے بات پڑھاتے ہیں۔ مثلاً ایک بار آپ اس کے دربار میں حضرت امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کے اظہار اسلام پہ گفتگو چھڑی۔ اچھا، تو علماء نے کہا کہ 10 سال کے بچے کے اسلام کی کیا حیثیت ہے؟ تو مامون نے آگے سے سوال کیا کہ کیا یہ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے خود اظہار ایمان کیا تھا یا حضور نے اسلام پیش کیا تھا؟ اچھا، تو علماء نے کہا کہ اسلام تو حضور نے پیش کیا تھا۔ مامون نے کہا اس کا مطلب ہے حضور کے نزدیک اس اقرار کی اہمیت تھی تب۔ واہ واہ واہ، یعنی یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ اس طرح علمی مباحث میں یہ اس کے دور کی ایک چھوٹی سی جھلک تھی۔ اب یہ جو جس واقعہ کا ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں، یہ اس وقت کی سلطنت اسلامیہ کہہ لیں، سلطنت عباسیہ کہہ لیں، خلافت اسلامیہ کہہ لیں، یہ اتنی وسیع ہے کہ 20 آج کے جغرافیہ کے 20 ممالک جو ہیں وہ اس کے زیر نگیں آتے ہیں، اس میں شامل نظر آتے ہیں۔ اور اس وقت کا چیف جسٹس یعنی قاضی القضات جو ہے، یہ یحییٰ بن اقسم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں اس وقت کے۔ جب یہ واقعہ ہوا جو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے فرزند کا، اس نے پوچھا نام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا محمد بن علی الرضا۔ تو وہ مامون، یہ واقعہ مچھلی والا جو ہوا نا، تو وہ پھر مامون نے دربار میں بلایا اور بلا کر آپ سے عقد کی خواہش، اپنی بیٹی کا عقد کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ بات میں عرض کرتا جاؤں کہ اس سے پہلے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے عقد میں بھی اس کی بیٹی ام حبیب، وہ اس کی بیٹی اس کے آپ کے بھی عقد میں تھی، اور پھر ام الفضل بیٹی جو ہے یہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے عقد میں بھی اس نے دی۔ جب اس نے ارادہ کیا عقد کا، تو اس وقت اس کے جو تھے سردار وغیرہ، انہوں نے کہا کہ یہ پھر تو وہی کام کرنے لگا ہے جو پیچھے کیا تھا ولی عہدی والا یا وہ، تو پہلے ہمیں دیکھنے دے کہ ان کا علم کیا ہے۔ اس کے لیے وہ مجلس منعقد کی گئی، یعنی یہ پس منظر اس کا یہ تھا۔ وہ مجلس منعقد کی گئی اور وقت کے قاضی القضات یعنی چیف جسٹس، جسے ہم آج کی زبان میں، یعنی بہت صاحب علم، سب سے بڑا سلطنت عباسیہ کا جو علمی شخصیت تھی، اس کو لایا گیا اور اسے یہ کہا گیا کہ آپ کچھ سوالات کرو، پوچھو، جانو ان کے علم کو کہ ان کا علم کیا ہے۔ اس نے آپ سے ایک بہت ہی فقہ کا مشکل ترین مسئلہ کفارات کے حوالہ سے وہ اس نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کرتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ 9 سال کی ظاہری عمر مبارک ہے، اور آپ نے اس ایک سوال کے 8-10 ذیلی سوال جو ہیں وہ آگے سے ارشاد فرمائے کہ تمہارا سوال مبہم ہے، ادھورا ہے، تم یہ بتاؤ کہ کیا وہ احرام حج کا تھا یا وہ احرام عمرے کا تھا، کیا وہ شکار حرم میں تھا یا حرم سے باہر ہل میں تھا۔ یعنی اس کے کئی اشکالات اس پر بھی تھے۔ وہ اب اس بات سے ہی وہ حیران اور ششدر رہ گیا کہ جو شخصیت اس سوال کی اتنی جزیات کو بیان کر رہی ہے اور ایسی گرفت کر سکتی ہے، وہ اس جزیات کے جوابات بھی جانتی ہوگی۔ پھر آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ ہی ان کے جوابات جو ہیں وہ ارشاد فرمائیے۔ آپ نے ان کے جوابات جو تھے وہ ارشاد فرمائے، ہر مسئلے کو الگ الگ اس کا کفارہ جو ہے کہ اس سال میں ہو تو یہ کفارہ، اس سال میں ہو تو یہ کفارہ، وہ آپ نے بیان فرمائے۔ پورے عباسیوں کو بھی معلوم ہو گیا
کہ اس شخصیت کی عمر کو نہ دیکھو. وہ جو میں نے پیچھے حضرت مولا علی مرتضیٰ کی 10 سال کی بات کی ہے وہ اسی لیے عرض کی ہے میں نے خاص طور پر کہ ان کی ظاہری عمر کو نہ دیکھو، ان کی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں منزلت کیا ہے اس کو دیکھو. چنانچہ اس کے بعد پھر اس نے اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح آپ کے ساتھ کیا. خوشبویات اور عطریات اور جو شاہی تھا کھانا وغیرہ وہ تقسیم کیا گیا، اور پھر کچھ عرصہ رہنے کے بعد آپ بغداد سے واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے. ام الفضل آپ کے ساتھ گئی اور وہاں اس کی زندگی جو تھی اس نے گزاری.